ایک بادشاہ تھا جس نے اللہ کی جنت کو جھٹلایا اور غرور میں کہا، میں زمین پر جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ میں زمین پر جنت بنا کے دکھاؤں گا۔ لیکن جب وہ اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو وہ اس میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ ہے شداد کی عبرتناک کہانی۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، ایک ایسی قوم جو اپنی طاقت اور شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ ان کے جسم بڑے قد کے اور طاقت اتنی زیادہ کہ پہاڑوں کو کاٹ کر محلات بنا سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں رزق اور دولت دی تھی، مگر وہ سب کچھ بھول گئے اور سرکشی کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کے آگے جھکنے لگے۔ اسی قوم میں ایک بادشاہ تھا، شداد بن عاد۔ شداد نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا، اس لحاظ سے وہ ایک قدیم عرب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، تمہیں تمہاری دولت، تمہاری طاقت بچا نہ سکے گی۔ شداد ہنستے ہوئے، ہود تو ہمیں جنت کے خواب دکھاتا ہے، سن، میں زمین پر ایسی جنت بنا دوں گا کہ اللہ کی جنت بھی اس کے سامنے مات پڑ جائے گی۔ قوم ہنسی اور تالیاں بجائے گی۔ جنت کے خواب دکھاتا ہے، سن، میں زمین پر ایسی جنت بنا دوں گا۔ شداد کے غرور کو مزید بڑھا دیا گیا۔ شداد نے اپنے وزیر سے کہا، فوراً دنیا بھر کے معماروں کو بلاؤ، سونا، چاندی، جواہرات خرید لو، میں ایسی جنت بناؤں گا جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ وزیر جھک کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ فوراً دنیا بھر کے معماروں کو بلاؤ، سونا، چاندہ، جواہرات خرید لو، میں ایسی جنت بناؤں گا جو ہمیشہ قائم رہے۔ حکم جاری ہوا اور پوری دنیا میں شور مچ گیا۔ ہزاروں مزدور اور کاریگر مختلف علاقوں سے جمع کیے گئے۔ کسی کے ہاتھ میں سونا پگھلانے کا ہنر تھا تو کسی کے پاس چاندی کے اینٹوں کے سانچے۔ By our hands, paradise. By our might, gold and stone. تو کوئی قیمتی پتھروں کو تراشنے میں ماہر تھا۔ زمین کے ہر گوشے سے خزانے محل کے میدان میں لائے جا رہے تھے تاکہ مصنوعی جنت کے خواب کو پورا کیا جائے۔ شداد روز بلندی پر کھڑا ہو کر دیکھتا اور کہتا، دیکھو میری جنت کتنی حسین بن رہی ہے، اب میں وہ بادشاہ ہوں جو موت کو بھی شکست دے گا۔ افسوس، انسان اپنے خالق کے مقابلے میں کب کامیاب ہوا ہے۔ سالوں کی محنت کے بعد جب وہ جنت تیار ہو گئی، سونے کی دیواریں سورج کی طرح چمک رہی تھی، چاندی کے دروازوں پر ہیرے جڑے تھے۔ درمیان میں بہتی نہریں، دودھ اور شہد کے چشمے، درختوں پر قیمتی جواہرات کے پھل، ایسا منظر کہ دیکھنے والا اپنی سانسیں روک لے۔ شداد کی مصنوعی جنت دنیا کے لیے ایک حیرت تھی۔ شداد نے اعلان کیا، آج میں اپنی جنت میں داخل ہوں گا، سب تیار رہو، یہ دن میری فتح کا دن ہے۔ ہزاروں محافظ، خادم درباری قطار میں نکلے، اونٹوں پر ساز و سامان، گھوڑوں پر سپاہی اور شداد اپنے تخت پر سوار۔ غرور سے آسمان کی طرف دیکھتا ہوا اپنی جنت کی جانب بڑھا۔ جب وہ اپنی جنت کے دروازے تک پہنچا، ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، نہریں بہہ رہی تھی۔ سب نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ تو جنت ہی لگتی ہے۔ شداد مسکرایا، یہ جنت نہیں، میری طاقت کا کمال ہے۔ مگر عین اسی لمحے آسمان پر ایک خوفناک گرج ہوئی، زمین لرزی۔ شداد نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک آواز گونجی، اے شداد، تو نے اپنے رب سے مقابلہ کیا ہے، آج تجھے اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شداد کے قدم وہیں رک گئے، اس کے چہرے کا غرور لرز گیا۔ اس نے فریاد کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ آسمان سے بجلی گری، زمین پھٹی اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔
دنیا نے دیکھا جس نے اپنے رب کی جنت کا مقابلہ کرنا چاہا وہ اپنی مصنوعی جنت کے دروازے تک بھی نہ پہنچ سکا۔ شداد کے بعد اللہ کا عذاب پوری قوم پر نازل ہوا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک ایسی تیز آندھی چلی کہ لوگ زمین پر اکھڑے درختوں کی طرح گر پڑے۔ ان کے محل، ان کی دولت، ان کی جنت سب مٹی میں دفن ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم الذات علامات کے ساتھ جن کی مانند کسی اور کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ شداد نے غرور کیا، اللہ کی جنت کو جھٹلایا، مگر اپنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی موت نے آ گھیرا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے، غرور کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ دنیا کی طاقت اور دولت اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ صرف ایمان اور نیکی کے بدلے ملتی ہے۔ جزاک اللہ۔